ہیلو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ شی ٹاکس زندگی. میں نے کافی ریکویسٹ جو ہے ریسیو کی ہیں کہ لوگ میری لائف سے ریلیٹڈ کچھ سٹوری سننا چاہتے ہیں, میرے پرسنل ایکسپیرینسز کے بارے میں. تو آج میں حاضر ہوں اپنی زندگی کا ایک بہت خوبصورت پہلو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. میں اکثر اپنے پوڈ کاسٹ میں کہتی ہوں کہ دس پوڈ کاسٹ از آل اباؤٹ ایکسٹرا آرڈینری اسٹوریز آف آرڈینری پیپل. لیکن یقین مانیے, آج جس انسان کے بارے میں بات کرنے والی ہوں وہ کسی لحاظ سے بھی آرڈینری نہیں ہے. وہ میرے لیے بہت خاص ہیں, ان کا اثر میری زندگی پہ بہت گہرا ہے. وہ میری عربک کی ٹیچر ہیں مسز حمدہ, جنہوں نے آج آسما کا ایک حصہ شیپ دیا ہے. ہوا کچھ یوں کہ پہلا دن تھا ہمارے 10th اسٹینڈرڈ کا, اینڈ ہم سب اپنی نیو کلاس میٹ سے مل رہے تھے, ٹیچر سے مل رہے تھے. ایک نارمل دن جو اسکول کا ہوتا ہے. ہر ٹیچر آ کر ہم سے ہمارے نام پوچھ رہی تھیں, ہمارے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں فیوچر میں, اور اپنا ٹیچنگ سٹائل بتا رہی تھیں. کچھ نے تو پہلے دن آ کر پڑھایا بھی, جو کہ بہت انوائنگ ہوتا ہے, بٹ کیا کر سکتے. ایسے ہی کرتے کرتے ہم اپنی ساری ٹیچر سے انٹروڈیوس ہو گئے سوائے عربک کی ٹیچر کے. بعد میں پتہ چلا کہ جو ٹیچر ہیں وہ سک لیو پر ہیں اور وہ کچھ دنوں بعد جوائن کریں گی. بظاہر ہمیں تو اس چیز سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں تھا, بیکاز فری ٹائم یا فری پیریڈ تو ہر اسٹوڈنٹ کا خواب ہوتا ہے, یو نو دیٹ. تو ہمارا بھی تقریباً ایک ہفتہ بنا عربک کے ٹیچر کے گزرا, اور پھر نیکسٹ ویک جب ہمارا فرسٹ پیریڈ تھا تو وہ عربک کا ہی تھا, اور ہم یہی سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آج بھی عربک کی ٹیچر نہیں آئے گی. لیکن پھر مسز حمدہ انٹر ہوئی ہماری کلاس میں. کچھ الگ ہی سکون تھا ان کے چہرے پر. وہ بہت الگ, بہت ڈیفرنٹ تھی باقی ٹیچر سے. ایک پرسکون اسمائل تھی ان کے چہرے پر, جیسے وہ ہمیں کہہ رہی ہوں کہ یقین مانو میں تمہاری زندگی بدلنے آئی ہوں. اور کہیں نہ کہیں وہ بالکل ٹھیک تھی. ہم سب کے پورے بیچ کی زندگی پر انہوں نے اثر ڈالا, کم زیادہ پر ضرور ڈالا. انہوں نے ہمیں 10th 11th اور 12th میں پڑھایا تھا. تو اگر میں ان 3 سالوں کے بارے میں بات کروں گی تو ٹائم بہت کم پڑ جائے گا. تو میں یہاں آپ سے کچھ گلمپس شیئر کروں گی کہ ان کی کس بات سے میں نے کیا سیکھا, اور اسے میں اب تک اپلائی کرتی ہوں اپنی لائف میں. اینڈ آف کورس کریڈٹ مسز حمدہ کو ہی جاتا ہے. جو پہلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ ہمیں ٹیسٹ پیپر یا ایگزام پیپر دیتی تھیں تو 5 منٹ تو ہمیں صرف اسے نہارنے میں, اس کو ایڈمائر کرنے میں ہی نکل جاتا تھا, بیکاز وہ ایک الگ ہی کریٹیوٹی لے کے آتی تھی. نارملی ایگزام پیپر کو دیکھ کے سٹریس ہوتا ہے, پر ان کے ٹیسٹ پیپر یا ایگزام پیپر بہت خوبصورت اور کریٹیو ہوتے تھے, کلرفل, ایک میسج کے ساتھ, ایک موٹیویشن کے ساتھ. اس چیز نے مجھے یہ سکھایا کہ آپ اپنے مشکل اور اسٹریسفل لمحوں کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہو. اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. نیکسٹ تھنگ واز اباؤٹ کہ آپ بنا شور کیے, بنا بدتمیز ہوئے, بنا چلائے اپنا اسٹینڈ کیسے لے سکتے ہو. اٹس اباؤٹ بینگ کام اینڈ کمپوز یٹ اسٹرانگ. ہوا کچھ یوں کہ ہماری ایک کلاس میٹ تھیں جنہیں بہت زیادہ تیار ہو کر اسکول آنا پسند تھا, اینڈ آف کورس اٹ واز گرلز اسکول, تو چیز بہت زیادہ نارمل تھی. تو وہ بہت زیادہ فینسی کلپس لگا کر آیا کرتی تھی, اور ایک بار پی ٹی کی ٹیچر نے انہیں دیکھا اور ان کو بہت زیادہ ڈانٹا. تو میری یہ کلاس میٹ جو ہے یہ اپنی کلاس میں بیٹھ کر بہت زیادہ رو رہی تھی جب مسز حمدہ انٹر ہوئی اور انہیں پتہ چلا پوری بات کا. اس وقت مسز حمدہ نہ چلائی, نہ غصہ کیا, نہ کچھ کہا. بٹ دا سرپرائز واز ان دا نیکسٹ ڈے. مسز حمدہ اتنے سارے فینسی کلپس لے کر آئیں, اور ہم پوری کلاس نے وہ کلپس جو ہیں وہ اپنے بالوں میں لگایا, اینڈ ہم نے اسی طرح سے اسمبلی کو
جوائن کیا اور پورا ٹائم ہم اس کلپس کے ساتھ تھے۔ اس طرح سے مسز حمدہ نے بتایا کہ آپ اگر صحیح ہیں، اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تو جو چیز آپ کر رہے ہو اسے کرتے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایز فار ایز کہ آپ کسی کا نقصان یا کسی کا غلط نہیں کر رہے۔ تو یس، آپ کو اپنے گراؤنڈز کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، ایز فار ایز کہ وہ چیز آپ کو خوشی دیتی ہے اور کسی کا نقصان نہیں کرتی۔ اور جو لاسٹ بات میں شیئر کرنے والی ہوں، اس کا اثر کچھ زیادہ ہی پڑا میری لائف پر، اور میں موسٹ آف دا ٹائم اس چیز کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ اسکول نے ایک ٹرپ پلان کیا تھا، اینڈ پر اسٹوڈنٹ اس کا کوسٹ کچھ 100 کا تھا، بٹ ایز یو نو کچھ اسٹوڈنٹس ایسی بھی تھیں جو افورڈ نہیں کر پا رہی تھیں، تو ہمیں وہ اماؤنٹ دے کر اپنا نام لکھوانا تھا ٹرپ کے لیے۔ ٹرپ واز کمپلیٹ ڈے ٹرپ، اینڈ یس، ہمارے ساتھ ہماری مسز حمدہ بھی جا رہی تھیں، تو ہم اور زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ٹرپ سے کچھ دن پہلے مسز حمدہ آئیں اور ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا باؤل تھا جس میں کچھ چٹس تھیں، اور انہوں نے کہا کہ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک گیم کھیلنے والی ہوں۔ ہم سب ایکسائٹیڈ تھے بیکاز مسز حمدہ کا لیکچر یا ان کا پیریڈ ہمیشہ ایکسائٹیڈ ہی رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج ہم ڈرا کریں گے اور جس کا نام آئے گا ہم اسے ایک اماؤنٹ دیں گے۔ ہم سب ایکسائٹیڈ تھے، نام نکلے، کچھ 5 سے 7 نام تھے جو اس باؤل میں تھے، اور ان سب کے نام نکالنے کے بعد مسز حمدہ نے انہیں ایک اماؤنٹ دیا۔ ہمارے لیے یہ چیز نارمل تھی کیونکہ مسز حمدہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کریٹو کرتی رہتی تھی اپنی کلاس میں، لیکن بات تب کھلی جب ایک سے زیادہ لڑکی نے کہا کہ تھینک گاڈ کہ مجھے پیسے مل گئے، ورنہ میں تو ٹرپ پر ہی نہیں آ سک رہی تھی۔ تو جی، جب مسز حمدہ لسٹ بنا رہی تھیں تو انہوں نے نوٹ کیا کہ کچھ لڑکیوں نے اپنا نام نہیں لکھوایا، اور کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے الگ الگ لڑکیوں سے جب بات کی اور پوچھا تو انہیں پتہ چلا کہ وہ لڑکیاں فائنینشلی تھوڑی سی کمزور ہیں، اس لیے وہ افورڈ نہیں کر پا رہی۔ تو مسز حمدہ نے یہ پورا سیناریو بنایا تاکہ ان لڑکیوں کو بھی کوئی ہارڈ فیلنگ نہ ہو، اینڈ سملرلی ہمیں بھی نہ پتہ چلے کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ تو یہ میری زندگی کا بہت بڑا سبق تھا۔ وہ اکثر ایک بات کرتی تھی عربک میں، حاجت الناس الیک نعمہ فلا تملها فتصبح نقمہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ضرورت آپ کے ساتھ جوڑی ہے تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ آپ کے لیے بلیسنگ ہے، اور اگر آپ اس چیزوں سے تنگ ہونا شروع ہو جاؤ گے تو پھر زندگی آپ کی مشکل ہوگی، نہ کہ ان کی۔ یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ان بہت ساری چیزوں میں سے جو ہم نے ان سے سیکھی، جو اب تک ہمارے ساتھ ہیں، جو اب تک ہمارے اندر ہیں، جو اب تک ہمیں کسی نہ کسی صورت میں مسز حمدہ کے ساتھ جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں۔ میں آج بھی ان کے ساتھ ٹچ میں ہوں، میں آج بھی انہیں میسیجز کرتی ہوں، وہ مجھے رپلائی کرتی ہیں، ہماری بات ہوتی ہے۔ ریسنٹلی مجھے پتہ چلا کہ مسز حمدہ نے ہارس رائڈنگ سیکھی ہے، انہوں نے اسکوبا ڈائیونگ کی ہے، وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جی رہی ہیں، اور ہمیں بھی یہی کہتی ہیں کہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جیو۔ تو یہ تھی سٹوری میری اور مسز حمدہ کی۔ اگر آپ کی لائف میں بھی کوئی ایسا ٹیچر، کوئی ایسا مینٹور ہے جسے آپ تھینک یو کہنا چاہتے ہیں، جسے آپ گریٹیٹیوڈ دینا چاہتے ہیں، تو ہماری اس پوڈ کاسٹ کو شیئر کیجئے یا پھر کمنٹ سیکشن میں ان کا نام لے کے انہیں تھینک یو کیجئے۔ بے شک ہم سب کے پاس یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم کسی کی لائف کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، کم، زیادہ، تھوڑا، بہت، پر ہاں اپرچونٹی سب کے پاس ہوتی ہے، اور ہم سب کسی نہ کسی کے لیے مسز حمدہ بن سکتے ہیں۔ تو دس از آسما غفور سائننگ آف فار ٹوڈے۔ ملیں گے نیکسٹ ویک ایک نیو سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیے اور اپنے آس پاس والے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔